اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ ناظرین، فلسطین میں موجودہ صورتحال میں کیا تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کسی وقت بھی امام المسلمین ضروری سمجھ کر اعلان عام کا حکم دیں اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دیں تو پھر سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جہاد فی سبیل اللہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس فرض کو انجام دے رہی ہے تو دوسروں کو اجازت ہے کہ وہ دیگر کاموں میں دینی خدمات انجام دیں۔ البتہ اگر کسی وقت امام المسلمین ضروری سمجھ کر اعلان عام کا حکم دیں اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دیں تو پھر سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہو اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو اس کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلمان پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ناظرین، فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اللہ کریم ان پر اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے، لیکن شرعی طور پر تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین کہنا درست نہیں۔ جہاد کے بارے میں تفصیل یوں کہ دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس کی بھی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، یعنی ایک جماعت بھی کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر دشمن حملہ کرے تو اس علاقے کے جو لوگ جہاد کی طاقت رکھتے ہیں ان پر جہاد فرض عین ہے، اور جو دشمن سے دور ہیں تو ان پر فرض کفایہ ہے، نہ کہ فرض عین، لہٰذا ترک کی اجازت نہیں۔ اور جب حاجت ہو بائیں طور پر وہاں کے لوگ دشمن کے مقابلے سے عاجز آ جائیں یا سستی کریں اور جہاد نہ کریں تو جو ان سے قریب والے جہاد کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فرض عین ہوگا، اور یہ نہ کریں تو ان کے قریب والوں پر فرض عین ہے۔ اسی ترتیب پر یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں تمام اہل زمین جو جہاد کی قوت و طاقت رکھتے ہیں ان پر فرض ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت فلسطینی مجاہدین پر جہاد فرض عین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ اگر خدا نخواستہ وہ عاجز آ جائیں تو جو ان کے قریب ممالک ہیں ان مسلمانوں بالخصوص افواج پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ وہ بھی اگر عاجز آ جائیں تو پھر جو دیگر قریب کے ممالک کی افواج و عوام ہے وہ مدد کریں۔ ہم جیسے عام مسلمان جو وہاں نہیں جا سکتے ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کی تمنا رکھیں، فلسطین کے لیے دعائے خیر کریں،
اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین کی مدد افواج و اسلحہ کے ذریعے کریں۔ شہری خدمات کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بیشتر اسپتال، تعلیمی ادارے، انتظامی اور رفاہی خدمات کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی کھلی اور منظم نسل کشی اور جینوسائیڈ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی احتجاج کا ایک اہم حصہ ہے۔ مشہور یہی ہے کہ وہ اس کاروباری نفع کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس بائیکاٹ کی نظیر وہ مسئلہ ہے جو فقہ میں موجود ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ لوہا بیچنا جو اس سے ہتھیار بنا کر ظلم کرے گا۔ یہ منع ہے کہ یہ تعاون کا ایک پہلو ہے۔ نیز اگر اللہ کریم نے اسباب پیدا فرمائے اور اہل سنت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی فلسطین متاثرین کی مدد کو پہنچ سکی تو ضرور تمام مسلمان اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، پسے ہوئے، کچلے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، اے رب ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز اور کوئی مددگار مقدر فرما۔ مسلم حکمران اور پوری امت اس کے لیے عند اللہ جواب دہ ہوگی، اور اللہ کریم کے ہاں اس حوالے سے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج کی اس محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے، کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے، اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔